سینٹنگ کا تشریف فرما، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیداران اور ہمارے ایم.آر.او صاحب، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری اجتماع پر الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعائیں کہ آج پھر سے شادی مبارک و کلیانہ لکشمی کے چیکس کی تقسیم کے سلسلے میں جو تقریب کرنے حلبت میں لایا جا رہا ہے، اور یہ بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین زندگی کے ہر شعبہ حیات میں عوام کی نمائندگی کرتی ہے، عوام کے دکھ و درد کی آواز بنتی ہے اور ایوانوں میں عوام کے مسائل کی نہ صرف ترجمانی کرتی ہے بلکہ بھرپور انداز میں عوامی مسائل کو رکھتی ہے، نہ صرف رکھتی ہے وہ نمائندگی کرتی ہے بلکہ کامیابی کے ساتھ مسائل کو اٹھاتی ہے اور ان مسائل کا حل تلاش کرتی ہے۔ شادی مبارک جو آج یہ اسکیم چل رہی ہے، اس اسکیم کی کامیابی کے لیے میں ریاستی حکومت کے چیف منسٹر کا جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اسکیم کا آغاز ریاست تلنگانہ کے تشکیل کے بعد ہوا، اور یہ اسکیم کے آغاز کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھایا، اور یہ بھی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ کانگریس کے دور میں جو متحدہ آندھرا پردیش تھا تو اس وقت وائس راشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے، تو میں آندھرا پردیش کی اسمبلی میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ کئی غریب بچیاں ہیں جن کے شادی میں مشکلات آ رہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر اس وقت کے چیف منسٹر جو متحدہ آندھرا پردیش کے راشیکھر ریڈی صاحب نے ایوان اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ اجتماعی شادیوں کا سلسلے کا آغاز ہوگا، تو اس وقت ہر حلقے اسمبلی میں اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں اور جہیز کا سامان دیا جاتا تھا اور جو کچھ بھی مدد ہو سکتی تھی کیا جاتا تھا۔ پھر میں نے اسمبلی میں مطالبہ کیا کہ اجتماعی شادیوں میں آ کر شریک ہونے کے لیے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور ایک غریب کے غربت کا ایک مذاق یا تماشا بنتا ہے، تو اس کے بعد میں پھر سے ایک اسکیم کا آغاز ہوا کہ کچھ پیسے دے دینے کی بات ہوئی۔ پھر جب ریاست تلنگانہ تشکیل پایا تو اس وقت مجلس کے نمائندگی پر یہ شادی مبارک کی اسکیم کا آغاز ہوا،
لیکن میں یہ بات ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ 1999 میں نے پہلا اپنا انتخاب لڑا تھا. تو پہلے انتخاب میں لڑتے وقت میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر سال 200 غریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہر معصوم بچے کے ہاتھ میں کتاب اور قلم تھماؤں گا تو اس کے کھانے پر کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا. اور یہ وعدہ تھا. اور پھر یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر انتخاب جیتوں گا تو اس وقت تک اپنے کامیابی کے پھول نہیں پہنوں گا جب تک کہ اسکول کا سنگ بنیاد نہیں رکھتا اور 200 غریب یتیم اور غریب بچیوں کی شادیاں نہیں کرواتا. تو کئی سال تک میری جانب سے ہر سال 200 سے زائد غریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی. ملیکا فرنیچر پر ایک کارڈ دیتا تھا جہاں پہ جا کر لوگ اپنے سارے سامان، شادی کا سامان لے لیتے تھے. لیکن اس کے بعد میں نے حکومت سے نمائندگی کی اور جو اسکیم میں نے اپنے طور پہ جس کا آغاز کیا تھا، اپنی کامیاب نمائندگی کے ذریعے حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ غریبوں اور یتیموں کی شادیوں کے لیے امداد دے اور مدد کرے. یہ ایک کامیاب نمائندگی ہے ہماری جو ہم نے کی. اور الحمدللہ آج چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا پھر یہ شادی مبارک کا ہو یا دوسرے ترقیاتی سرگرمیاں ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا اپنے آپ میں ایک مثالی حلقہ بنتا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے مسائل حل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، نہیں، بہت مسائل حل ہوئے ہیں اور بھی اب بہت سارے مسائل حل طلب ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل کو بھی حل کریں گے. فلک نما ایجوکیشنل کیمپس تعلیم کے میدان میں آج فلک نما KG to PG کے کیمپس کی شکل اختیار کر رہا ہے. وہاں پر جونیئر کالج کی نئی بلڈنگ آ رہی ہے، ڈگری کالج کی بلڈنگ آ رہی ہے، نئے سکولز کی بلڈنگ آ رہے ہیں، اور اس کیمپس میں قریب 4000 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ سارے چندرائن گٹے حلقے میں کہوں گا کہ سرکاری مدارس بہت اچھے چل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو بھی تکالیفیں ان کو دور کرنے کی مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر اور MP صاحب کی نگرانی میں بھی اور ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. ریاست نگر بلدی حلقے میں بھی کئی سکول ہیں جہاں پہ تعلیم کا اچھا انتظام ہوا ہے. ویسے ہی اکوبڑا میں، للیت آباد میں، بارکس میں اور دوسرے پورے حلقوں میں تعلیم کے میدان میں کام ہو رہے ہیں اور ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فلائی اوور کا کام مکمل ہوا اور ایک فلائی اوور آیا ہے اور 2-3 فلائی اوور بھی یہاں پر آئیں گے. بستی دواخانے آج چندرائن گٹے میں بستی دواخانوں کا بھی جال ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ آج کام ہو رہا ہے اور آپ کو ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہی اپنے طور سے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، اور آپ کو یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ ہم جمہوری جدوجہد کا حصہ بنیں اور ہم جمہوریت کا حصہ بنیں. جمہوریت کا حصہ اور جمہوری جدوجہد کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. آج کئی لوگ ہیں جن کے پاس ووٹر ID کارڈ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس ووٹر ID کارڈ نہیں ہوگا تو پھر سرکاری اسکیمات کیسے ہوں گی؟ اب ووٹر ID کارڈ کو آدھار سے مربوط کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا،
آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے آپ کو سرکاری اسکیمات سے استفادہ نہیں ملے گا، استفادہ نہیں اٹھا سکے۔ اگر سرکاری اسکیمات کا استفادہ اٹھانا چاہتے ہیں، راشن ہو یا پھر شادی مبارک ہو یا کلیان لکشمی ہو یا اس کو سرکاری اسکول میں داخلے ہو یا دوسرے کچھ بھی ہو، آپ ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے۔ آج ہم نے ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں داخلہ دینے کے لیے 3,500 نشستیں تھیں ہمارے پاس، اور ہم ان نشستوں میں بچوں کو، غریبوں کو داخلہ دینا چاہتے، اور ہم نے لزوم لگایا کہ جو بھی درخواست گزار ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ووٹر لسٹ کا شناختی کارڈ لگائے، ماں کا، باپ کا آدھار کارڈ لگائے، کرائے کا گھر ہے تو مکان مالک کا ایک لیٹر لگائے، یا ہمارے ابتدائی کے صدور محلے کے ہیں ان کا ایک لیٹر لگائے۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 3,500 نشستیں تھیں، ان کے لیے درخواست ہم نے طلب کیا تو افسوس مکمل درخواست جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، مکان مالک کا لیٹر ہے یا سارے چیزوں کے ساتھ اگر درخواستیں آئیں تو بمشکل 500 درخواستیں آئیں جو مکمل تھیں، اور ماں باپ کی درخواستوں میں شناختی کارڈ نہیں تھا، باپ کا نہیں تھا تو ماں کا نہیں تھا، یا ماں اور باپ کا دونوں کا نہیں تھا، یا آدھار کارڈ نہیں تھا، یا کچھ نہیں، لائٹ کا بل نہیں تھا۔ تو آپ بتائیے کہ کیا ہے؟ ارے آج ہم پڑھانا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو اور آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو آپ اپنی شہریت کیسے ثابت کریں؟ یہ مسائل ہیں، ان چیزوں کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کے پاس ضروری و لازم ہے کہ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہو، لازم ہے کہ آپ کا نام ووٹر آئی ڈی کارڈ میں ہو، ووٹر لسٹ میں ہو۔ اگر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں تو کیسے آپ ثابت کریں گے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں؟ اس بات کو سمجھیے، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے۔ ابھی بھی وقت ہے، جن جن کے نام نہیں ہیں وہ اپنے نام کا اندراج کروائیں تاکہ سرکاری اسکیمات۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ غریب ہیں، ان تک یہ بات کو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے آروگیہ شری کا ایک کارڈ رہتا ہے، معلوم ہوگا نا آپ کو، مگر بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے ہے، قریب آدھے لوگوں کے پاس ہے، آدھوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اب جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے ان کا دواخانوں میں علاج نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے دواخانے ہیں، اویسی ہاسپٹل یا اسرا ہاسپٹل، آروگیہ شری کا کارڈ لے کر چلے گئے تو آپ کا علاج ہو جاتا ہے۔ کئی دواخانے آروگیہ شری کے پیشنٹس کو نہیں لیتے، اس واسطے کہ مہینوں کے بعد پیسے گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن اسرا اویسی میں ہم کوئی بھی آروگیہ شری کسی بھی غریب کو ہم علاج سے محروم نہیں کرتے۔ 1 سال ہونے دو، 2 سال ہونے دو پیسے آنے کے لیے میں نے حکم دیا ہے کہ کوئی غریب جس کے پاس آروگیہ شری کارڈ ہے اپنے دواخانوں سے اس کو علاج کے لیے محروم نہیں کرنا۔ ہمارے پاس الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر آروگیہ شری والوں کا تو علاج ہوتا ہے، تو پھر ان کا کیا جن کے پاس آروگیہ شری نہیں، وہ بھی تو غریب ہیں۔ الحمدللہ جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے لیکن راشن کارڈ ہے تو وہ راشن کارڈ لے کر اگر چلے جاتے ہیں تو اعلان ہوا آج سے 4 روز پہلے کہ اگر راشن کارڈ ہے تو ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے آروگیہ شری کے برابر میں۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا میں کہوں گا کہ کامیابی ہے۔
کہ پرائم منسٹر प्रधानमंत्री वो जो हेल्थ कार्ड जो लिए थे उसमें उन लोगों को जोड़ दिया गया है जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन आरोग्यश्री का कार्ड नहीं है। क्योंकि आज गरीब परेशान होता है तो बीमार होने पर गरीब परेशान होता है अगर कोई घर में इलाज के लिए दवाखानों को जाना पड़े, गरीब परेशान होता है तो बच्चों की तालीम के लिए, गरीब परेशान होता है तो बच्चियों की शादियों के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है, इससे इस्तेफादा उठाइए। गरीब परेशान होता है नौकरी के लिए, अरे नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। क्या है? नैक है, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप अपने बच्चों को भेजिए नरसी फूलबाग में। ये कौन सा जगह है जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, नौकरी की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के वक्त में उनको किट भी देते हैं और उसके कंप्लीशन के बाद में, कोर्स के कंप्लीशन के बाद में उनको नौकरियां भी देते हैं। वो ऐसा अच्छा सेंटर पुराने शहर में चंद्रायन गुड्डे में है, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस्तेफादा उठाइए, फायदा उठाइए। घर बैठे कोई चीज मिलने वाली नहीं है। जब तक हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हमको नहीं मिलेगा। आप बताओ, तालीम के लिए सरकारी मदारस हैं, मेरे भी मदरसे, रोजगार के लिए मौके, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इलाज के लिए अपने दवाखाने हैं। और क्या चाहिए मैं पूछना चाहता हूं। अरे गफलत में से निकलो, खुदारा बेदार है। अगर इन हालात में भी हम गफलत में रहेंगे तो फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद भी चाहते हैं तो बेदार हो जाओ, और बेदार हो जाएंगे तो तभी अल्लाह भी तुम्हारी और हमारी मदद करेगा। गाफिल की मदद कोई नहीं करता। इन बातों को समझिए, हालात को समझिए, अपने हकीकी खिदमत गुजारों को पहचानिए, अपने मोहसिनों को पहचानिए, अपने हमदर्दों को पहचानिए। आपके सामने यहां पे सारे लोग गवाह देंगे कि कोविड का जो वक्त आया तो किसी हलके में भी किसी एमएलए ने इतनी मदद नहीं की जितनी मदद चंद्रायन गुड्डे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने गरीबों की मदद की। हर घर में अनाज पहुंचाया। आप लोग जवाब है, कई लोग होंगे जिनके घरों पर अकबरुद्दीन ओवैसी का पहुंचाया हुआ अनाज पहुंचा होगा। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। पका हुआ खाना तकसीम किया, चावल तकसीम किए, आटा तकसीम किया, दाल दिया, तेल दी, शक्कर दी, पत्ती दी। तूफान आया, तूफानों में घर बह गए तो घरों का सामान दिया, कपड़ों के जोड़े दिए और बर्तन दिए, चटाई दी, बिस्तर दी, सब दिया। 32 आइटम का थैली बनाकर, बैग बना के हमने दिया। आप बताओ कौन है जो इतनी फिक्र करता है? अरे हमको फिक्र है आपकी, और आपकी दुआ में बस थोड़ी सी हमको भी जगह दे दे, यही हमारी आपसे दरख्वास्त है और कुछ नहीं है। दुनिया से हर किसी को जाना है, मुझे भी जाना है, आपको जाना है। जाते वक्त कोई कुछ ले जाने वाला नहीं है। अगर मेरे पास दौलत है तो मैं जाते वक्त दौलत लेकर नहीं जाऊंगा, यही रह जाएगी। अल्लाह ने दिया है तो देने के लिए दिया है, मैं यही समझता हूं, रखने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह जितना भी देगा अकबरुद्दीन ओवैसी लुटाते रहेगा, देते रहेगा, आपके ऊपर कुर्बान होता रहेगा। क्योंकि एहसान अजीम है आपका कि आपकी दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। मामूली बात नहीं, 3 गोलियां चाकुआ तलवारों से मारा गया, गुर्दों में गोली लगी और फिर अंतड़ियां कट गई, हाथ पूरा जख्मी, पेट फट गया, खून पूरा बह गया। लेकिन फिर भी आज अकबरुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़ा है तो यह आपकी दुआओं की वजह से।
آپ کی دعاؤں کے احسان کو اکبر الدین اویسی کبھی نہیں بھول سکتا. اپنی جسم کی چمڑی بھی اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دے گا تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کی دعائیں تھی کہ میں زندہ ہوں. نہیں تو میرے بچے بھی یتیم ہو جاتے, میری بیوی بھی بیوہ ہو جاتی. ارے آپ کی دعائیں ہیں کہ آج بھی زندہ ہوں. ہر کوئی حیرت کرتا ہے. ہاں ضرور مجھے ہر تھوڑے دن کو علاج کے لیے جانا پڑتا ہے, آئرن ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے, بیٹھے بیٹھے اندھیرا آ جاتا ہے, پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے, کھانا نہیں کھا سکتا ہوں, بے شک تکلیف میں ہوں, لیکن جتنی بھی اللہ نے حیات دی ہے میری زندگی وقت ہے اپنی عوام کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنی جماعت کے لیے, اپنے حلقے کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے. آپ سے میری درخواست ہے, خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھیے, منظم رہیے, متحد رہیے, محسنوں کو, ہمدردوں کو پہچانیے. لوگ آئیں گے, بھٹکائیں گے, بولیں گے کیا کرے, کیوں ان کے ساتھ ہے, کیوں ہے, آپ کو معلوم کہ ہمارا کام کیا ہے. اکبر الدین اویسی دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ لوٹ لے, کما لے, پیسہ بنا لے اور بھول ہو جائے. نہیں, میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں, اپنی آخرت کمانے کے لیے, آپ کی دعاؤں کے لیے زندہ. میں کچھ کمانا ہے مجھے تو دولت نہیں, کمانا ہے تو کوئی ہیرے موتی جواہرات نہیں, اگر مجھے کمانا ہے تو صرف آپ کے دلوں میں تھوڑی سی جگہ اور آپ کے ہاتھوں سے اٹھی ہوئی دعائیں, وہی میں کمانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے میری آخرت آسان ہو جائے. یہی نیت ہے, یہی خواہش ہے جو ہم لے کر آئے ہیں. اور آج جو شادی مبارک کے چیکس جو تقسیم ہوں گے وہ 580 چیکس ہیں, جس میں سے 552 شادی مبارک کے ہیں, 14 یعنی 14 ایس سی ویلفیئر کے ہیں اور 14 ایس ٹی ویلفیئر کے ہیں. تو آج جو رقم 580 چیکس کی ہے, جو جملہ چیکس کی رقم 5 کروڑ 80 لاکھ قریب 70,000, 5 کروڑ 80 لاکھ. اور اب تک چندرانی گٹے حلقے میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی. لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہوا, تو ان کو بتانا چاہتا ہوں, اب تک شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی میں 208 کروڑ 9 لاکھ 90,492 روپیے تقسیم ہو چکے ہیں. کتنے 208 کروڑ. 208 کروڑ کوئی معمولی رقم ہے, بتائیے کتنی بچیوں کی شادیاں ہوئی. ٹھیک ہے, پوری مدد نہیں ہوئی, کچھ تو مدد ہوئی نا, کچھ تو ہوا. پہلے تو کچھ نہیں تھا, اب کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی کم ہے. انشاءاللہ اکبر الدین اویسی زندہ رہا اور باقاعدہ حیات رہا اور آپ کے ووٹوں سے اسمبلی میں جاتا رہا تو اس امداد کو جو آج 1 لاکھ چلر ہے اس کو اور 2 لاکھ یا 4 لاکھ کرانے کی نمائندگی کرے گا اور کروائے گا. یہ ہماری کوشش ہے. آپ سے پھر سے میری ادب درخواست ہے کہ میری ایک بات کو یاد رکھیے, ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کروائیے. اور الحمدللہ ابھی انارو صاحب نے تفصیل دی, مجھے اور ایک بات کا اعلان کرنا ہے کہ مجلس کی نمائندگی پر, میری نمائندگی پر درخواستیں وظیفے کی لینے کی بند ہو گئی تھی. میں نے اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب سے کہا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا اکبر صاحب ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں, ہم پھر سے درخواستیں لیتے ہیں وظیفوں, اور وظیفوں کے درخواستیں لیے گئی. میں نے پورے کارپوریٹر صاحبان سے کہا پھرو
सेवाओं के वजीफे जितने होते हैं डालो, खुद हम कोशिश करें, हमारे पूरे लोग फील्ड पर थे, दरखास्तें गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल 15 अगस्त से चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि जितने दरखास्तें आई थी और जितने दरखास्तें सही पाई गई उन सारों को भी वजीफा दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुड्डे में नए दरखास्तें वजीफों की जो मंजूर हुई है वो 3287 है नए दरखास्त। पुराने तो है करीब 19,000 या 20,000 हमारे पास है, शायद 21,000 के करीब है शायद हमारे पास, हाँ 20,000 के करीब है। और अब ये 3287 नए दरखास्तें आएंगे, 3287। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपसे लेकर सरकारी दफातर में डालें। मैं आप तमाम से अदबन दरख्वास्त करूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, मोहसिनों को पहचानिए, हमदर्दों को पहचानिए, दुश्मनों के बहकावे में न आए, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाइए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है, अकबरुद्दीन ओवैसी आपका है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, और हम सब मिलकर काम करेंगे और जो कुछ हो सकता है अपनी जानिब से गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। हम सब भी कर रहे हैं और आप भी आइए और जुड़ जाइए हमारे इस कारवां में, जहां पे हम तालीम के लिए काम करते हैं, जहां पे रोजगार के लिए काम करते हैं, जहां पे हम बुनियादी सहूलतों देने के लिए काम करते हैं, जहां पर हम वजीफों को देने के लिए काम करते हैं, जहां पर हम बीमारों के इलाज के लिए काम करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आप और हम मिलकर एक नई तारीख बनाएंगे, चंद्रायन गुड्डे हलसे को सबसे अव्वल मुकाम पर लाएंगे और खुशहाली लाने की हमारी जानिब से जो भी मुमकिन कोशिश है हम सब करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।